شاں سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی تے اپنے اپنے مقدر دی ہوندی یہ گل آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول اپنے اپنے مقدر دی ہوندی یہ گل آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول جیڑی ڈاچی قدم وی نہ سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی جیڑی ڈاچی قدم وی نہ سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی سبحان اللہ حمد و صلوات کے بعد برادران اسلام کے وقار اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ جس کے فضل سے جس کی توفیق سے ایک بار پھر ہم یہاں جمع ہوئے تاکہ اس کا اور اس کے حبیب کریم کا ذکر سن سکیں سنا سکیں اور اس کا ایک مقدس فریضہ سر انجام دے سکیں میرا مالک میرا آپ سب کا یہاں آنا اس رب کی عبادت کرنا ذکر خیر سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے برادران اسلام اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو یہ شان یہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی جس چیز کی نسبت آپ سے ہو گئی تاریخ نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سمو لیا ہمیشہ کے لیے اس کو امر زندگی عطا کی انمٹ زندگی عطا کی اور کائنات نے اس کو حیات جاویدانی عطا کر دی خواہ ان اشیاء کا تعلق جمادات سے ہو خواہ ان کا تعلق حیوانات سے ہو اور خواہ ان کا تعلق افضل البشر انسان کے ساتھ ہو اللہ کی جتنی مخلوق ہیں اللہ رب العزت نے ہر مخلوق جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا وہ کائنات میں ہمیشہ کے لیے حیات جاویدانی پا گئی کائنات میں پتھر پہلے بھی تھے لیکن پتھروں کو اس طرح ان کے ناموں سے کبھی کسی نے یاد نہ رکھا تھا کائنات میں جانور پہلے بھی تھے لیکن جانوروں کے نام کسی نے محفوظ نہ کیے تھے گدھا ایک معمولی جانور سمجھا جاتا ہے لیکن جب اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے تو تاریخ میں اس کے نام سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے اسی طرح خچر یہ ہے تو جانور اور کائنات میں کتنے جانور کتنی خچر اس روئے زمین پر ہوں گے لیکن کسی کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہے لیکن وہ خچر جس پر میرے حضور نے سواری کی ہے وہ رحیم نے اس کو نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے اسی طرح اونٹنیاں کوئی کب ان کے نام یاد رکھا کرتا تھا کائنات میں کتنی اونٹنیاں ہوئی ہیں لیکن کسی کا نام جو ہے وہ تاریخ نے اس طرح زندہ نہیں رکھا ہے جس طرح وہ اونٹنیاں جن پر حضور نے سواری کی ہے آج تک مورخین نے ان کے نام جو ہے وہ اپنی کتابوں میں درج فرمائے ہیں اسی طرح وہ انسان وہ نفوس قدسیہ
انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جب پہلے انسان تخلیق کیے گئے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انسان دنیا میں آتے رہیں گے، لیکن وہ انسان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شرف یاب ہوئے، آپ کی زیارت سے مستفید ہوئے، کائنات نے ان کا نام صحابہ کے معزز نام سے ان کو یاد رکھا، اور پھر ان صحابہ میں سے بھی جتنے جتنے وہ حضور کے قریب ہوئے، جتنا جتنا جس کو حضور کا قرب ملا اتنا اتنا اس کا نام اور زیادہ معزز ہوتا گیا، جتنا وہ حضور کے قریب آتا گیا اتنا اسے قبولیت تامہ حاصل ہوتی گئی۔ اگر صحابہ کی بات کی جائے تو صحابہ میں صحابی کا مقام یہ ہے، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا جناب عمر بن عبدالعزیز یہ زیادہ مرتبے والے ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبے والے ہیں؟ آپ نے کہا اگر روح زمین جو ہے یہ ساری جو ہے عمر بن عبدالعزیز سے بھر جائے، اگر ساری روح زمین کے ولی کتب غوث ابدال اکٹھے ہو جائیں تو وہ سارے مل کے بھی اس گھوڑے کی ناک میں جو مٹی اکٹھی ہوتی ہے، جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت امیر معاویہ نے حضور کے ساتھ جہاد کیا تھا، حضور کے ساتھ شامل ہو کر جس غزوے میں شامل ہوئے تھے، تو اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی اکٹھی ہوتی ہے اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت مل کے بھی احد پہاڑ جتنا بھی سونا صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے، میرے صحابی کو ایک مٹھی جو کا ثواب زیادہ ملے گا اس کا ثواب کا۔ اور یہ قرب کس وجہ سے ہے؟ صرف زیارت رسول کی وجہ سے ہے۔ یہ مقام، یہ اعزاز صرف زیارت رسول کی وجہ سے ہے۔ تو جب زیارت رسول کا مقام اتنا ہے تو جو خادم رسول ہے اس کا مقام کتنا ہے؟ اور خادمین میں سے بھی وہ خادم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے ظاہری زندگی کے آخری ایام میں میرے حضور مسجد میں تشریف لائے، صحابہ ایک طرف جناب حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کو لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ میرے حضور جب مسجد میں نماز ادا فرما چکتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا لوگوں میں نے کائنات میں ہر ایک شخص کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے، یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا۔ جب بات اس ذات والا صفات کی ہو، آپ کو بخوبی علم ہے یہ جمادی الثانی کا مہینہ آپ کے یوم وصال کی نسبت سے جانا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسلام نام لانے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ آپ کی پیدائش یہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی عام الفیل کے 2.5 سال بعد کی ہے۔ آپ عام الفیل کے 2.5 سال، بعض نے 3 سال بھی لکھے ہیں، بعض نے 2 سال، مورخین نے با اختلاف روایات لکھا ہے کہ آپ، اور زیادہ جو ہے تائید اسی کو ملی ہے کہ آپ عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ، اور میں یہاں عرض کرتا چلوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ یہ بھی صحابی، سیدنا صدیق اکبر خود صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے صحابی، آپ کی 4 نسلیں ہیں جو صحابیت کے شرف سے فیضیاب ہوئی ہیں۔ یہ آپ کے والد جناب عثمان ابو قحافہ آپ کے والد ہیں۔ آپ کی والدہ عروہ روایت میں آپ کا نام ملتا ہے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا، کیونکہ آپ ظہور اسلام سے پہلے پیدا ہوئے، آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا۔ ایک دن آپ کی والدہ آپ کو لے کے خانہ کعبہ میں گئی جہاں بت رکھے ہوئے تھے، اور آپ کی والدہ نے کہا اے بیٹا اس بت کو سجدہ کر۔ آپ نے سجدہ نہ کیا بلکہ اس کو پتھر مار کے کہا یہ میں اس کو پتھر مارتا ہوں، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے تو مجھے کیسے بچائے گا۔ آپ کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ صحابہ میں سے بھی جو 2 اشخاص جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی، جنہوں نے ظہور اسلام اور اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا ہے، وہ 2 ہستیاں ملتی ہیں۔
ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اور دوسری حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کو بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی اور آپ اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں بھی ہوا تھا، پھر بھی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور جب اسلام لائے، جب حضور نے اسلام کے آمد کا اعلان کیا، اسلام کے ظہور کا اعلان کیا، آپ شام میں گئے ہوئے تھے، تجارتی قافلہ میں آپ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر آپ ایک عیسائی جو کلیسا تھا، آپ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب آپ نے وہاں پر جا کر قیام کیا تو اس کلیسے کا سب سے بڑا راہب جو کبھی بھی اپنے عبادت گاہ سے باہر نہ نکلا تھا، اس نے آپ کا استقبال باہر آ کے کیا۔ اور پھر جب رات کا وقت ہوا، اس نے کہا مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہارے شہر میں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، ہمارے شہر میں تو ابھی کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا ذرا اپنے ماتھے سے ذرا کپڑا ہٹائیے۔ اس نے آپ کے ماتھے کو بغور دیکھا اور پھر کہا میں آپ کا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنا پیٹ دکھا سکتے ہو؟ آپ نے کہا اس کی کیا وجہ ہے، تو میرا پیٹ کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کپڑا ہٹایا تو اس نے جب نشان دیکھا تو اس نے کہا قسم ہے پالنے والے کی، ان قریب تمہارے شہر میں آخری نبی آئے گا اور تجھے اس نبی کا مددگار ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ نے کہا تو یہ کیسے کہتا ہے؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جب نبی آخر الزمان آئے گا تو جو اس کے سب سے زیادہ قریبی دو ساتھی ہوں گے، ایک وہ ہوگا جو بڑے لوگوں میں ایمان لانے والا پہلا ہوگا، ایک وہ ہوگا جو بچوں میں اسلام لانے والا پہلا ہوگا، اور بڑوں میں جو اسلام لانے والا پہلا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر تل ہوگا۔ میں وہ تل دیکھنا چاہتا تھا، باقی نشانیاں پوری تھی، بس ایک تل دیکھنا چاہتا تھا، کیا وہ آپ کے پیٹ پر ہے یا نہیں؟ وہ میں نے دیکھ لیا اور خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ وہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی، ایک دوسرا راہب بھی وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا مجھے امید تو نہیں ہے کہ میں ان کی زندگی تک، ان کے تشریف لانے تک میں حیات رہوں، لیکن میں نے کچھ اشعار لکھے، ان کی شان میں نے کچھ اشعار لکھے، کیا تم یہ اشعار ان کو جا کے سنا سکتے ہو؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کر دوں گا۔ جب آپ واپس پلٹتے ہیں، شہر میں دیکھا ہر طرف سراسیمگی ہے، شہر میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کھچے ہیں، ایک عجیب سا ہجان کا ماحول ہے، لوگوں میں بڑی بے چینی سی نظر آتی ہے۔ اب وہ پہلے جیسا سکون نہیں ہے۔ آپ نے کسی سے پوچھا کیا بات ہے، آج شہر کے لوگ کھچے سے ہیں، شہر میں بے چینی سی نظر آتی ہے، سراسیمگی سی نظر آتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا تمہیں نہیں پتا ہے کہ عبداللہ کے یتیم بیٹے نے یہاں اعلان کیا ہے کہ وہ آخری نبی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کہاں پہ، مجھے بتاؤ وہ ہیں کہاں پہ؟ کسی نے کہا وہ جبل ابو قبیس پہ ہیں، وہاں آپ چلے جائیے۔ آپ وہاں پر پہنچتے ہیں اور جا کے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ آپ نے جا کر کہا، جب جیسے آپ سامنے ہوئے حضور آپ کو دیکھ کے مسکرائے۔ آپ نے کہا ابو بکر آ گئے ہو؟ عرض کی ہاں آیا ہوں۔ آپ نے کہا تو پھر میرے نبی ہونے کی گواہی دو، ایمان لے آؤ۔ آپ نے کہا آپ پر ایمان تو لے آؤں گا، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی وہ شام میں جو تو نے راہب کے پاس رات گزاری تھی، ابھی اس کو زیادہ دن نہیں گزرے، ابھی اس جو ہے وہ رات کو زیادہ دن نہیں گزرے، اور لا وہ اشعار جو راہب نے تجھے کہا تھا کہ اس نبی آخر الزمان کو سنانا۔ آپ نے جیسے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے وہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ یہ وہ دن تھا کہ جس پہلے دن سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری دن تک آپ نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں آپ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو حاضر باش نہ پایا ہو۔ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ آپ خدمت اسلام کے لیے تیار نہ رہے ہو۔ جب آپ نے قبول کیا، 40,000 دینار آپ کے پاس، 40,000 دینار آپ کے پاس تھے، اتنے امیر کبیر تاجر تھے، لیکن جب کلمہ اسلام قبول کیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر سے جو منسلک ہوئے، تو پھر وہ فقر اختیار کیا کہ جب آپ کو غسل دینے کا وقت آتا ہے، جب آپ کے گھر اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، تو کفن بھی گھر میں پورا نہیں ہے۔ یہ وہ فقر اختیار کیا، وہ دولت جاویدانی حاصل کی کہ دنیاوی مال کو اپنے دل سے، اپنے گھر سے بھی اس کو دور رکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں اپنے
ذات والا صفات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم زمانہ جاہلیت میں بھی جب آپ نے ابھی اعلان نبوت نہ فرمایا تھا، آپ نے کے جو سب سے زیادہ جو رازدار تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوا کرتے تھے، اور جتنے بھی عشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے بھی اکثر صحابہ وہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، وہ نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ سارے وہ ذاتیں، یہ سارے لوگ وہ لوگ ہیں جو آپ کی تبلیغ پر اسلام لائے ہیں، اور پھر یہیں تک بات ختم نہ ہوئی، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جانثار صحابی بنے کہ ہر وہ بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتی تھی وہ اپنے آپ کے سامنے کوئی کرنے سے بھی لوگ گریزاں ہوا کرتے۔ ایک دن آپ گھر تشریف لائے، آپ کو پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے گئے، آپ جلدی سے اپنے گھر سے نکلے، رستے میں پتا چلا کہ حضور حرم کعبہ میں گئے، حضور قرآن کی آیات تلاوت کر رہے ہیں، اور جو ہیں مشرکین وہ آپ کو مارنے کے در پہ ہیں، آپ کو اذیت دینے کے در پہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حرم کعبہ میں پہنچے، کسی کو ہاتھ سے پیچھے کیا، کسی کو دھکا، کسی کو ٹھوکر مار کے پیچھے کیا، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خود کو حضور پر گرا لیا، اور جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ آ گئے تو لوگوں نے حضور کو چھوڑ کر آپ کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنی اذیتیں دی، اتنا آپ کو مارا کہ ولید نے آپ کے چہرے پر اپنے جوتے مارے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے جسم پر اتنی سوزش اور یہ زخم کے نشان تھے کہ چہرے پر ناک نظر ہی نہ آتی تھی، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کے قبیلے والے آ جاتے ہیں اور آپ کو اٹھا کر لے جانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے قریش والو، اگر ہمارے آدمی کو کچھ ہوا تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ آپ جب گھر میں جاتے ہیں بے ہوش ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے ماں دیکھ رہی ہے، بیوی پاس بیٹھی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو زبان پر سب سے پہلا جو لفظ ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے، مجھے ذرا یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ ماں نے بھی کہا، بیوی نے کہا اللہ کے رسول بالکل ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے اپنے کرم سے بچا لیا ہے، کوئی اذیت آپ کو نہیں پہنچی ہے، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دیوانہ کہتے نہیں، میں جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملے گا، جب تک میں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں میرے حضور کیسے، جب تک میں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں میرے حضور ٹھیک ہے، میرے دل کو تسکین نہ ہوگی۔ اور پھر آپ نے جب ماں کہنے لگی اس حالت میں تو آپ اٹھ بھی نہیں سکتے گے، آپ وہاں جائیں گے کیسے، ماں سے کہنے لگے ماں اگر مہربانی کرے ایک طرف کندھے کے تو آ جائے، دوسری طرف میری بیوی آ جائے، اور یہ مجھے کبھی کسی طرح سے ہو سکے مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو۔ اور پھر کائنات نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ ایک طرف ایک کندھے پہ ماں اور دوسرے کندھے کے نیچے بیوی نے سہارا دیا ہو، یہ دو عورتوں کا سہارا لیے ہوئے آپ گھسٹتے اپنے پاؤں کو گھسیٹتے جب حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں، حضور کے چہرے انور پر نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے حضور خیریت سے ہیں۔ اور پھر حضور نے آگے بڑھ کر آپ کو سینے سے لگا لیا۔ میرے حضور کے وہ صحابی ہیں کہ آپ کو کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب ذات نہ تھی، کوئی ذات، ہاں وہ دنیا کا کوئی رشتہ بھی ہے آپ کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ عزیز نہ تھا۔ حتیٰ کہ غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں آپ کے بیٹے مشرکین کی طرف سے لڑائی ہوتی رہی، جب لڑائی ختم ہوئی بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ایک دن باتوں میں کہنے لگے ابا جان بدر میں ایسا ہوا تھا، بارہا آپ میرے تلوار کی زد میں آئے لیکن میں سمجھا میرا باپ ہے، میں اس وجہ سے صرف اپنے والد سمجھ کر میں پیچھے ہو جاتا رہا، آپ کو اذیت نہ دی۔ آپ نے کہا قسم ہے پالنے والے کی، اور جب تو جنگ میں تھا تو نے مجھے باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہے، اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں کبھی نہ سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے رسول اللہ کا دشمن جان کر تیرا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا، رسول اکرم کا جو دشمن ہے اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو میرے رسول کا دشمن تھا، اگر تو میرے سامنے آ جاتا میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے کہ جس نے کائنات میں جس سے سب سے زیادہ محبت کی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
ذات والا صفات ہے. اور پھر یہی نہیں, اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کیا کہ آپ نے اپنی ذات کو فنا فی الرسول کے منصب پر فائز کیا ہوا تھا. اللہ نے جتنا مال عطا کیا, آپ نے ان قیدیوں کو, ان مسلمان غریبوں کو, ان مسلمان غلاموں کو جنہیں کفار اذیتیں دیتے تھے, آپ ان سب کو خرید کر آزاد کرتے چلے جاتے تھے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے مسجد میں تشریف فرمائے, اور بعض روایات میں دار ارقم میں, ایک روایت میں حرم کعبہ میں, اور ایک روایت میں ہے کہ آپ دار ارقم میں تشریف فرمائے. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار ہیں, آپ کے چہرے پر کچھ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ آج آپ کے دل میں کوئی دکھ ہے, غمگین ہے. سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا وجہ ہے, آج آپ بڑے غمگین ہو. آپ نے کہا میں نے بلال کو اذیتیں دیتے ہوئے دیکھا ہے, لوگ بلال کو اذیتیں دیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کے گلے میں رسی باندھ کر اسے گھسیٹ رہے ہیں, اسے ریت پر گھسیٹا جاتا ہے, اس کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے ہیں. میرا دل پسیج گیا, آج کاش کوئی آج جا کر بلال کو آزاد کرا کے لے آؤ. آپ خاموشی سے اٹھے, سیدھے امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا امیہ میں تیرا غلام خریدنا چاہتا ہوں. امیہ کہنے لگا ابو بکر کون سا غلام؟ کہا وہ بلال, میں تیرا وہ غلام خریدنا چاہتا ہوں. امیہ کہتا ہے ابو بکر تو عرب کا سب سے نامور اور تجربہ کار تاجر ہے, مال کی پہچان میں کوئی تجھ سے سبقت نہیں لے جا سکتا ہے, لیکن تو لینے کیا آیا ہے, تو خریدنے کس کو آیا ہے جس کا رنگ بھی کالا ہے, جو کوئی ہنر بھی نہیں جانتا ہے, جس کو کوئی کام کرنا نہیں آتا ہے, تو اس کو خریدنا چاہتا ہے. آپ نے کہا تو دام بول, میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے اس طرح کیجئے, آپ کا جو رومی غلام ہے وہ جو بڑھئی کا کام بھی جانتا ہے, وہ جو لوہار کا کام بھی جانتا ہے, آپ اس بلال کے بدلے میں مجھے وہ دے دیجئے. آپ نے کہا دے دیا. اس نے کہا اچھا یہ منظور ہے تو پھر اس طرح کیجئے 5000 درہم بھی دے دیجئے. آپ نے کہا وہ بھی دیے. جب اس نے مال بھی لے لیا, غلام بھی لے لیا, آپ نے کہا بلال کو میرے حوالے کر. اس نے جاتے جاتے کہا, امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر تو عرب کا بڑا تجربہ کار تاجر ہے, مال کی پہچان میں تجھ سے کوئی کیا آگے نکلے گا, لیکن تو نے آج خریدا کیا ہے, اور وہ بھی اتنے مہنگے داموں. آپ نے مسکرا کر کہا آج اس کے بدلے میں آج تو ابو بکر کو بھی خرید لیتا, ابو بکر بک جاتا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہے کوئی جو اس کو خرید کے لائے. آج میں اس کو لے کے جا رہا ہوں, اور جب یہ لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں, حضور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے, جناب بلال کو سینے سے لگایا, اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اے ابو بکر تو عتیق ہے, آج اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے کہ جس نے زندگی کے ہر لمحہ میں, ہر ساتھ میں, ہر گھڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کا مرکز و محور بنائے رکھا. اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ کائنات میں آپ کو حیات جاویدانی عطا فرما دی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کو وہ قرب, وہ مرتبہ اور وہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل ہوئی کہ کائنات کے ہر آنے والے دن آپ کے ذکر میں اضافہ سے اضافہ ہوتا چلا آتا ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ نے سنت ادا فرمانی اور سنت ادا فرمانی.